سمجھ آئے گا کہ آخر واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، اس کے محرکات کیا ہیں، کیا وجہ بنی کہ اتنا بڑا معرکہ پیش آ گیا اور ایسا ظلم یزیدیوں نے ڈھا دیا، آخر کیا وجہ بنی ہے۔ میں شروع سے چلتا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات میں، اپنی ظاہری حیات میں اپنے نواسوں کے مقام اور مرتبے کو بیان کر گئے۔ وہ میں کل سنا دیا آپ کو حدیث مبارکہ، جس سے یاد رہی، جس سے یاد نہیں یاد رہی تو وہ سن لے۔ ایک حدیث سنا رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین اللہ نے ان کو دنیا کا نہیں بلکہ جنتی نوجوان مردوں کا سردار بنا دیا ہے۔ صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے کہ یاد آ جائے کہ حضور نے اپنی حیاتی میں امام حسن کا بھی مرتبہ بیان کر دیا تھا، امام حسین کا بھی مرتبہ بیان کر دیا تھا۔ اب جب آقا بیان کر رہے تو حضور کے صحابہ، ایسے تو نہیں کہ حضور کے صحابہ نے وہ مرتبہ نہیں سنا، ابو بکر صدیق نے وہ مرتبہ نہیں سنا، عمر نے وہ مرتبہ نہیں سنا، سارے صحابہ نے سنا۔ سب کو معلوم ہے کہ ہماری محفل میں جب حسنین کریمین آ جائیں تو ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا دیدار کر رہا ہے نا، وہ گویا کہ جنتی نوجوان مردوں کے سرداروں کا دیدار فرما رہا ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کیونکہ حضور نے اپنی زبان سے فرما دیا ہے۔ اب جب رسول اللہ کا ظاہری طور پر انتقال ہو گیا، پردہ فرما گئے حضور، تو مسند خلافت پر حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں اور 2 سال تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ ہم کہیں کہ فرسٹ پرائم منسٹر آف اسلام ہے، دین اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ کہہ لیں، پرائم منسٹر کہہ لیں، صدر کہہ لیں، وزیر کہہ لیں، جو آپ کو کہنا ہے کہہ لیں۔ ساری دنیا میں ایک قیادت ہے اور اس کا ایک ہی رہنما ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اٹھائیں، اس 2 سال میں کبھی کسی قسم کا ظلم حضرت ابو بکر صدیق نے نہ امام حسن پر کیا ہے، نہ امام حسین پر کیا ہے، کسی قسم کا ظلم نہیں کیا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی ابو بکر کے دور میں حسنین کریمین پر بڑا ظلم ہوتا تھا۔ تو میں کہا اٹھا لیجئے، جیسا مقام اور مرتبہ حضور نے ان دونوں نواسوں کا بیان کیا ہے، میں کہا خدا کی قسم ابو بکر اپنے عمل اور زبان سے یہ بیان کر دیتا ہے کہ ہم حضور سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے گھرانے سے بھی بڑی بے پناہ محبت فرمانے والے ہیں۔ ہمارا کوئی حضور کے گھرانے سے اختلاف نہیں ہے۔ اور میں کہا آپ وہ حدیث مبارکہ سنیں، بڑا دل جھومے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق ابھی نماز عصر پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھائے اور اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے۔ میں کہا یہ ابو بکر وہی ہے جس نے سفر میں، ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پہاڑ پہ چڑھایا تھا، وہ غار ثور کا جو سفر تھا۔ میں کہا یہی ابو بکر کی شان ہے کہ اپنے کندھوں پر ایک مرتبہ نانا کو بھی اٹھایا ہے اور اب نواسے کو بھی اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے۔ اور کہنے لگے علی، جملہ کیا ہے؟ فرمانے لگے اے علی یہ بیٹا تو تیرا ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ تیرا ہی خون ہے، لیکن فرماتے اشبہہم برسول اللہ، کمال یہ ہے بیٹا تیرا ہے لیکن ملتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ مشابہت حضور کے ساتھ ہے، ملتا حضور کے اندر ہے، بیٹا تیرا ہے، لیکن روایت کے الفاظ ہیں اشبہہم برسول اللہ، حضور کے ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ میں کہا کہ جو امام حسن کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھ رہا ہو وہ کبھی بھی امام حسین کو، امام حسن کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو ایک بات سمجھ آ گئی کہ امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2 سال کے دور خلافت میں نہ آپ نے کبھی امام حسن کو تکلیف دی ہے، نہ امام حسین کو تکلیف دی ہے۔ اب آگے آ جائیں، 10 سال کا دور خلافت، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں کہا تاریخ کا مطالعہ کریں، میں قربان، عمر فاروق اپنے 10 سال کے دور خلافت کے اندر آپ بھی نہ کبھی امام حسین کو تکلیف دے رہے ہیں، نہ کبھی امام حسن کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اور میں کہا کمال تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق آ گئے اور کہنے لگے امام حسین سے کہ اے حسین کیا بات ہے بیٹا، تو میرے گھر پہ نہیں آتا، تو عمر سے ملنے نہیں آتا؟ حضرت امام حسین فرمائے حضور والا آئندہ نیت کرتا ہوں ٹائم نکال کے آپ سے ملنے آپ کے گھر پہ آؤں گا۔ حضرت عمر فاروق یہ کہہ کر چلے گئے۔ اب ایک دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، امام حسین نے ارادہ کیا کہ آج ذرا خلیفۃ المسلمین کے گھر جا کے مل کے آؤں۔ ان کی تمنا ہے کہ حسین ہمارے گھر ملنے نہیں آتا۔ تو جب گھر پہنچے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تو دیکھا گھر کے دروازے پر حضرت عمر کا سگا بیٹھا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، دستک دے رہے ہیں، اور اندر عمر فاروق کے ساتھ امیر معاویہ ہیں۔ کسی بات پر بات چیت چل رہی ہے۔ جب حضرت عمر نے اندر سے پوچھا کون؟
کہا ابا جان آپ کا بیٹا عبداللہ، فرمایا بعد میں آنا، ابھی پتہ نہیں میں امیر معاویہ سے کلام کر رہا ہوں، چلے جاؤ بعد میں آنا ہے۔ امام حسین فرماتے عبداللہ بن عمر کے ساتھ میں بھی مڑ گیا، میں نے دیکھا جب بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہ ملی تو حسین اندر کیسے جا سکتا ہے۔ اب جب بعد میں عمر فاروق کی ملاقات امام حسین سے ہوئی تو امام حسین سے حضرت عمر نے کہا حضور والا ہم عرض کیے تھے کہ آپ ہمارے گھر آئیں، آپ آئے کیوں نہیں؟ کہا حضور میں آیا تھا لیکن دروازے پر کھڑا دیکھا، جب آپ کے سگے بیٹے کو آپ نے آنے نہ دیا تو حسین کیسے آتا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا اور کہاں عمر کا بیٹا اور کہاں علی کا بیٹا؟ فرمایا انما اثبتو فی رؤوسنا، اے حسین آپ کا مرتبہ تو یہ ہے، یہ آج جو عمر کے سر پر تاج سجا ہے یہ اہل بیت کا صدقہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حسینہ فرماتے ہیں یہ جو تاج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آج جو عمر کا امامہ آپ سر پر دیکھ رہے ہیں، یہ آج جو عمر کے سر پر عزتوں کا تاج سجا ہے یہ آپ ہی کو تو صدقہ ہے۔ حضور والا کہاں عمر کا بیٹا اور کہاں علی کا بیٹا؟ آپ لوگوں کو تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر اجازت بھی ہمارے گھروں میں آ جائیں تو اللہ ہم پر جو ہے وہ رحمتوں کی بارش نازل فرما دیا کرتا ہے۔ یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے۔ میں کہا عمر 10 سال تک دورہ خلافت رہا، کبھی بھی حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما کی مخالفت نہیں کی ہے۔ اب آ جائیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کل میں بیان کر چکا ہوں، اگر آپ موجود تھے، کہ ان کی پہرے داری کون دے رہا تھا دروازے پہ؟ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما۔ ماشاءاللہ آپ سمجھنے والے ہیں، یاد رکھنے والے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہاں کوئی خطیب بیٹا ہے، سوچیں کہ ہمارا درس چل رہا ہے، ہم کچھ سیکھ رہے ہیں، تو آپ دہراتے رہیں گے تو عادت ہماری بنی رہے گی سمجھنے کی، سیکھنے کی، کہ پہرے داری امام حسن دے رہے اور امام حسین رضی اللہ عنہما حضرت عثمان غنی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاوضہ دیتے نہ مہینے کی تنخواہ دیتے، تو ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو کہا کہ بھائی حضرت علی کا بھی معاوضہ کرنا ہے اور جو بھی ہمارے پاس مال آتا ہے حکومت کے اندر ان میں سے ان کو مہینے کی تنخواہ دینی ہے۔ تو وہ صحابی حضرت علی المرتضیٰ کو 3000 درہم دے کر آئے۔ کتنے درہم دے کے آئے؟ 3000 درہم، اور آ کر کہا حضور والا میں حضرت علی کو معاوضہ دیا آیا۔ حضرت عثمان غنی فرمایا کتنا دے کر آئے؟ کہا 3000 دے کر آئے۔ کہا اور تمہارا برا ہو تم 3000 دے کر آئے، ان کی خاندان کی شان تمہیں معلوم نہیں ہے، جاؤ اور علی کو 3 نہیں بلکہ 20,000 درہم دے کر کے آؤ۔ یہ ان کا مرتبہ ہے، ان کا مقام ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 20,000 معاوضہ رکھا ہے درہم کا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور عمر فاروق کے دور میں، کیونکہ بڑا ڈسٹینس ہے، بڑا فرق ہے، عمر فاروق کے دور میں حضرت علی کو 5,000 دیے جاتے، حضرت امام حسن کو 4,000 دیے جاتے اور حضرت امام حسین کو 3,000 دیے جاتے۔ اور اسی طرح سے عثمان غنی نے آپ کا معاوضہ مزید بڑھایا۔ تو علماء فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ حضرت علی کی بھی پاسداری کی ہے، آپ کے بچوں کا بھی خیال کیا ہے، اہل بیت کا بھی خیال کیا ہے، کبھی بھی ان سے روگردانی نہیں کی۔ ایسا نہیں ہوا کہ اہل بیت کو کسی قسم کی تکلیف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہو۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ علی کا ان کے دروازے پر اپنے بچوں کا حفاظت کے لیے کھڑا کر دینا، اس کی مثال ہے کہ علی جو ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذاک امرؤ، اس مرد کی میں کیا مثال بیان فرماؤں، اس کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے یدعا فی اعلیٰ الاعلیٰ، چوتھے اعلیٰ الاعلیٰ، چوتھے آسمان کے اندر جو ہے اس کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دوران خطبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہنے لگے اے لوگوں میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا۔ ابھی لوگ کہا حضور والا بیان فرمائے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کنز العمال کی حدیث روایت ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ عرش الہی کے ایک پائے کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ کرے حضور کھڑے ہوئے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ابو بکر صدیق کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت عمر کے ہاتھ کندھے پر ہاتھ رکھ کر عثمان غنی کھڑے ہوئے ہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں اب حضرت عثمان غنی ڈائریکٹ اللہ سے عرض کر رہے ہیں اے میرے مولا تو اپنے ان بندوں سے پوچھنا کہ آخر عثمان کو کیوں شہید کر دیا گیا، آخر عثمان کو کیوں قتل کیا گیا، آخر عثمان پر کیوں ظلم کیا گیا۔ امام حسن فرماتے ہیں میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ عرض کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ڈائریکٹ ان کی سماعت کو سن رہا ہے۔ تو اب لوگ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے حضور والا آپ نے دیکھا آپ کا بڑا بیٹا کس طرح سے عثمان غنی کے مرتبے کو اپنے خطبے میں بیان کر رہا ہے۔ تو حضرت علی نے جا کر امام حسن کو سمجھایا نہیں بلکہ ان لوگوں کو جواب دیا ہے وہ اگر بیان کر رہا ہے تو جو اس نے حق اور سچ دیکھا ہے وہی اپنی زبان الفاظ سے تمہارے درمیان بیان فرما رہا ہے، جو دیکھا ہے وہی بیان کر رہا ہے، کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ تو نور والا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چوتھے آسمان میں ندا دی جاتی ہے۔ حضرت علی سے سوال ہوتا دو نور والا کیسے ہے؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لفظ جگر، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لفظ جگر، دونوں کو ایک کے بعد ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں عطا فرما دیا ہے۔ اور میں کہا میرا امام یہی تو کہتا ہے اور تو میرے نبی کے نور پر اختلاف کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں میرے آقا صرف آپ نہیں بلکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا کشالہ نور کا، اور ہاں مبارک تجھ کو سن نورین نے جوڑا نور کا۔ امان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جی